فوری فالج کے لیے ڈاکٹری میں بہت اچھی میڈیسنز ہیں۔ ٹی پی اے کا انجیکشن، یہ انجیکشن ایسا ہے کہ دماغ کے اندر کلاٹ ہے تو اس کو فوراً یہ ڈیزولو کرنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فالج کیسے ہوتا ہے۔ فالج کی عام طور پر دو بڑی قسمیں ہیں۔ ایک فالج وہ ہے جو کہ دماغ کی نالیوں میں خون کے لوتھڑے کے جماؤ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جہاں پر وہ خون کا لوتھڑا جمتا ہے اس سے آگے کا جو حصہ ہے دماغ کے اس حصے کو خون کی سپلائی معطل ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، جس سے اس کو خوراک نہیں ملتی اور وہ حصہ ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ جب وہ حصہ ڈیڈ ہو جاتا ہے تو دماغ کا کام ہے کہ سارے جسم کو کنٹرول کرنا، ان کی حرکات کو کنٹرول کرنا۔ جب وہ حصہ ڈیڈ ہو جاتا ہے تو دماغ کا جو حصہ ڈیڈ ہوا ہے اس کا ان اعضاء پر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے جن اعضاء کو وہ کنٹرول کر رہا تھا۔ تو یہ انجیکشن کیا کرتا ہے کہ یہ انجیکشن اس کلاٹ کو، اگر وہ ابتدائی طور پر ہے تو اس کو ڈیزولو کر دیتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ 4 گھنٹے کے اندر اگر یہ انجیکشن لگ جائے تو پیشنٹ کی ریکوری کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے کہتے ہیں کہ جیسے کسی کو فالج ہو تو اس کا فوراً کنٹراسٹ سی ٹی ہونا چاہیے، تاکہ اس بات کو دیکھا جا سکے کہ آیا یہ فالج کی وجہ، جو پہلی وجہ میں نے بتائی ہے کہ اس میں کلاٹ کی وجہ ہوتی ہے، وہ وجہ ہے یا دوسری وجہ ہیمریج، جس میں دماغ کے اندر خون کی نالی پھٹ جاتی ہے، بلیڈ کر جاتی ہے۔ اکثر یہ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب دونوں کا فوری علاج ڈیفرنٹ ہے۔ اگر تو کلاٹ ہے تو اس کو یہ ٹی پی اے کا انجیکشن کلاٹ کو ڈیزولو کر دے گا، اور جب وہ کلاٹ ڈیزالو ہو جائے گا تو بلڈ کی سپلائی دوبارہ سٹارٹ ہو جائے گی، اور دماغ کا وہ حصہ جو کہ ڈیڈ ہو رہا تھا، بے حس ہو رہا تھا، جب اس کو بلڈ کی سپلائی پہنچے گی تو پھر وہ دوبارہ کام کرنا شروع کر دے گا۔ لیکن اس کی لیمیٹیشنز ہیں کہ پیشنٹ پہلے کوئی ایسی میڈیسن نہ لے رہا ہو جو کہ خون کو پتلا کر رہی ہے، اور دوسری اس کی لیمیٹیشن یہ ہے کہ 4 گھنٹے کے اندر ہی اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اگر 4 گھنٹے گزر جائیں تو یہ کلاٹ زیادہ ہارڈ ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، اور اس کو ڈیزولو کرنا اس کے بس کا روگ نہیں۔ لیکن پھر بھی کئی ڈاکٹرز یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر اور 2-4 گھنٹے میں بھی یہ لگ جائے تو ہو سکتا ہے اس کے کچھ اچھے اثرات بھی مرتب ہونے کے چانسز ہیں۔ بہت سارے پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس انجیکشن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، 4 گھنٹے گزر جاتے ہیں، اور جب وہ 4 گھنٹے گزر جاتے ہیں تو اب ڈاکٹرز کے پاس صرف اس کی 2 میڈیسن رہ جاتی ہیں جو کہ اس فوری اٹیک کی نہیں ہوتی، بلکہ اس کو آئندہ اٹیک سے بچانے کے لیے ہوتی ہے۔ وہ ہے ڈسپرین اور ساتھ سٹیٹنز، یعنی چکنائی کو کم کرنے کے لیے، اور اس فالج کا ڈاکٹری کے اندر کوئی حل نہیں۔ میں نے ایک عرصہ تک اس میں ریسرچ کی، بہت ساری میڈیسنز کے اوپر ٹرائلز لیے، تو الحمدللہ میں نے اپنے اس ٹرائل سے کچھ ایسی میڈیسن وہ میں نے نکالی جو پیشنٹ تو بہت جلدی آ جاتے ہیں، الحمدللہ ان کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، جو ودن 4 آورز آ جائیں۔ جیسے ٹی پی اے کے ایفیکٹس ہیں اسی طرح کے ان کے بھی ایفیکٹ ہیں، فوراً یہ ڈیزولو کر لیتی ہیں۔ بہت سارے پیشنٹ یہاں آئے ہمارے پاس ودن 4 آورز اور پھر وہ چل کر گئے۔ لیکن یہ ہماری میڈیسن کا اچھا ایج یہ ہے، اگر پیشنٹ 1 دن کے اندر آ جائے اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے، دوسرے دن بھی فائدہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ تیسرے دن تک بھی کئی پیشنٹس نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے اور ان کے فالج امپروو ہوئے ہیں۔ ویسے تو ڈاکٹری کے اندر یہ بات ہے کہ نرو سیلز اور دماغ کے حصے اگر ڈیڈ ہو جائیں تو دوبارہ الائیو نہیں ہوتے، لیکن الحمدللہ یہ میڈیسن دینے سے، کچھ عرصہ تک میڈیسن استعمال کرنے سے، جو اولڈ فالج کے پیشنٹ ہیں ان کو بھی خاطر خواہ فائدہ ہوتا ہے، ان کی موومنٹ بھی بہتر ہونے لگ جاتی ہیں، ان کے سینسز، ان کا چلنا پھرنا۔ لیکن جو اولڈ پیشنٹ ہیں ان کو کچھ ماہ کے لیے، کچھ دیر کے لیے اس میڈیسن کو استعمال کرنا ہوتا ہے، اور الحمدللہ 20 مریض جو اولڈ سٹروک کے ہیں، پرانے فالج کے ہیں، وہ بھی اس سے اچھے نتائج اور اچھی ریلیف حاصل کر رہے ہیں۔